نیکسٹ ہیں جی اویس احمد ٹاؤن شپ لاہور، پہلے بھی لاہور سے تھے. اچھا، وہ اویس احمد کہتے ہیں کہ جی اعتزاز احسن نے انکشاف کیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، عمران خان اور ان کو نشانے پہ رکھ کے ایک ویڈیو لیک کی گئی ہے کہ ہم تینوں مل کر اور بڑی رقم خرچ کر کے وکلا تحریک شروع کرنے کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں، پلیز اس اہم خبر پہ ضرور کچھ کہیں. تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اویس احمد صاحب. میں اعتزاز احسن ایک بڑے انٹلیکچوئل، ملک کے سینئر اور قابل ترین قانون دان، ایک خاندانی آدمی، باوقار آدمی، میرے تو ویسے بھی بڑے بھائیوں کی طرح. ان کی ہوئی بات پہ میں تبصرہ کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آدمی لچ تلنے بیٹھ جائے. میں نے ایک دو چیزوں پہ اعتزاز صاحب کی اختلاف کیا ہے. جب انہوں نے کہا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، میں نے کہا تھا بالکل غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ریاست ہوگی ستیلی ماں کے جیسی. وہ اس بات پہ تو میرے میں ہمت نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو اس پہ دم ہوگا، اور یہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا. آخری ہیں جی لطیف شاہ صاحب ہیں گجرانوالے سے. وہ کہتے ہیں موجودہ حکومت نے ایک جانب تو سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 30% سے 35% اضافہ کیا، مگر دوسری جانب ان کے ساتھ ایک گیم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں ریٹائر ہونے کے بعد ملنے والی مراحت اور پینشن کو 50 سے 70% تک کم کر دیا جائے. کیا پوری زندگی ایک معقول رقم کا انتظار کرنے والوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں؟ اور کیا پاکستان میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کے لیے زندگی بسر کرنا مزید دشوار نہیں ہو جائے گا؟ لطیف شاہ صاحب یاد رکھیں، یہ لوگ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے دوگنا چھین لیتے ہیں. یہ بالکل آپ ذہن میں رکھیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ملک گداگری تک آ گیا، بینکرپسی کی دہلیز پہ کھڑا. بجٹ کیا ہے؟ فراڈ ہے. پاکستان کا ہر بجٹ فراڈ تھا. اس کے بعد منی بجٹ. ہر بجٹ آپ کا انڈے بچے دینے سے باز ہی نہیں آتا، تو اس کو آپ یو کال دیٹ اے بجٹ؟ ایک ڈیسنٹ قوموں میں اس طرح ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ جھوٹ کا کاروبار ہوتا ہے. اگلی قسط آ جائے گی، پھر اس سے اگلی آ جائے گی. اس لیے چھوڑیں ان کو.